الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے 28ویں پارے سورۃ الحشر سے 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، پرہیزگار بن کے رہو، اور ہر شخص اس پر لازم ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کل سے مراد قیامت کا روز ہے۔ ہر مسلمان پر، مومن پر لازم ہے، فرض ہے اس پر کہ وہ فکر کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ جو بھی تم اعمال کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو ہی بلا دیا
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ ان کو ان کے نفس ہی بھول گئے. یہ لوگ اصل میں نافرمان لوگ ہوتے ہیں. پھر فرمایا جان رکھو دوزخ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جو جنت والے ہیں اصل کامیاب وہی لوگ ہیں. یہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. یہ حکم ہے اہل ایمان کو، مرد ہو عورت ہو، جنوں کو بھی یہی حکم ہے، کیونکہ جن اور انسان دونوں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. ان میں سے اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہیں اور اپنی قیامت کی فکر میں لگے رہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی تیاری کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے. یہ فکر ہمارے اندر بہت کم ہو گئی. آپ دیکھیں ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جن کی ساری زندگی نمازوں پہ گزر گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حج بھی کیے ہیں، عمرہ جات بھی کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے رمضان کے روزے کبھی نہیں چھوڑے. قرآن پاک پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. وہ مٹھاس نہیں پیدا ہو رہی ہماری عبادات میں، وہ لذت نہیں پیدا ہو رہی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا وہ مزہ نہیں آ رہا. اتنی لمبی عبادات ہیں زندگی میں. اس کے کئی اسباب ہیں کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، اور بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمیں کل اپنے اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، اس کی فکر نہیں ہے. معمول کے مطابق نمازیں ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، صدقات و خیرات دیے جا رہے ہیں، لذت نہیں مل رہی. سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر کل کی فکر نہیں ہے کہ ایک وقت آنا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. جب تک 5 باتوں کے جواب نہ دے دیے گئے یہ قدم میدان حشر سے ہٹ نہیں سکیں گے. 5 باتیں ہر بندے سے پوچھی جائیں گی، قدم وہاں سے نہیں ہٹ سکیں گے. یہ احساس میرے اندر اور آپ کے اندر نہیں ہے. میں چاہتا ہوں یہ پیدا ہو جائے، رمضان المبارک کی برکت سے ہی پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے معاملات پر غور کریں. ہم سوچتے ہیں حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر دینے، اپنے حقوق تو حقوق العباد کی دیکھی جائے گی. ایسے نہیں ہے میرے بھائیوں. حقوق اللہ کا بھی کڑا حساب ہونا ہے اور حقوق العباد میں بھی بڑا باریک پوچھا جانا ہے. 5 باتیں جب تک پوچھی نہ گئی قدم وہاں سے نہیں ہٹ سکیں گے. یہ کوئی دنیا کی عدالت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی لگائی ہوئی عدالت ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے پوچھا جائے گا تجھے ہم نے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، کن کاموں میں بسر کر کے آیا ہے. یہ زندگی اللہ رب العزت کی دی ہوئی امانت ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہمیں راضی کرنے میں بسر کی ہے، شیطان کے رستے پہ چلتے ہوئے بسر کی ہے، کن کاموں میں زندگی بسر کر کے آیا ہے. اور دوسرا سوال اس سے بھی کڑا ہے، سخت ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے پوچھا جائے گا تجھے جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، ہمت دی تھی،
ان کاموں میں بسر کر کے آیا ہے، تیرا جسم ان کاموں میں ختم ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں شیطانی رستے پہ صبح سے لے کے رات تک کھڑا رہتا تھا، تجھے تھکاوٹ کا ہلکا سا بھی زور نہیں پڑتا تھا، اور میری نماز کے لیے 10 منٹ میں ہی گھبرا جاتا تھا۔ جوانی تجھے دی تھی، روزے رکھتا، ذکر اذکار کرتا، لمبے لمبے قیام کرتا، مجھ سے ڈرتا، میرے آگے تیرے لمبے لمبے رکوع ہوتے، سجود ہوتے۔ کہیں تو نے دنیا داری کے لیے سارا دن دکان پہ تو نہیں کھڑا رہا ایک پاؤں پہ دنیا کمانے کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے میں اور آپ سارا دن کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا سیزن ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 منٹ کی نماز بھی لمبی لگتی ہے۔ یہ جوانی بے حیائی میں تو نہیں بسر ہو گئی؟ کسی کے حقوق غصب کرتے تو نہیں بسر ہو گئی؟ شراب، جوا، زنا، ان باتوں میں تو نہیں کہیں بسر ہو گئی؟ تیرا جسم کیسے خرچ ہوا ہے یہ پوچھا جائے گا۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا تھا؟ ہم کہتے ہیں آنے دو آنے دو، پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا تھا، ذریعہ آمدنی کیا تھا؟ سود تو نہیں تھا، جوا تو نہیں کھیلتا رہا، رشوت تو نہیں لیتا رہا، کام تو نہیں توڑتا رہا، ملاوٹ تو نہیں کرتا رہا، کہیں یتیم بھتیجوں کے بھانجوں کے حق تو نہیں کھا گیا، کہیں کمزور بہنوں کو وراثت سے محروم تو نہیں کر دیا؟ مال کہاں سے کمایا؟ اگر کمایا ٹھیک ہے، خرچ کہاں کیا ہے؟ اللہ کے رستے میں خرچ ہوا ہے یا دنیا کی آسائشات کے لیے خرچ ہوا ہے؟ مسجد میں 10 روپے دیتے ہوئے 100 بار سوچتا تھا بیٹے اور بیٹی کی شادی میں بھانڈ اور ناچ گانے والوں کو ہزاروں روپے دے دیتا تھا۔ کہاں خرچ کیا ہے؟ کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا ہے؟ اور آخری سوال، جو علم حاصل کی ہے، یہ علماء کے لیے بہت کٹھن سوال ہے، دیندار لوگوں کے لیے بہت سخت سوال ہے۔ جو علم حاصل کیا اس پر خود کتنا عمل کیا ہے؟ لوگوں کو ہی واعظ و نصیحت کرتا رہا ہے، لوگوں کو ہی بس تقاریر کرتا تھا، لوگوں کو ہی ڈراتا تھا، یا خود بھی ڈرتا تھا؟ خود بھی تیری پیشانی اللہ کے حضور جھکتی تھی، یا تو سمجھتا تھا بس میں نے بات کر دیا میرا کام ختم ہو گیا ہے؟ علم جو کمایا ہے، حاصل کیا، اس پر عمل کتنا کیا؟ یہ 5 باتوں کے جب تک جواب نہیں ہوں گے، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے، میری ماں، بہن اور بیٹی، اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، جب تک 5 باتوں کے جواب نہیں دیے جائیں گے وہاں سے قدم ہلیں گے نہیں۔ اور 50,000 سال کا دن ہے، اور زمین گرم تپنے والی ہوگی، اور سورج 1 میل پہ کھڑا ہوگا، اس کی ساری آنکھیں تیری اور میری طرف ہوں گی، پسینوں میں شرابور ہوں گے، جب تک 5 باتوں کے جواب نہیں دیے جائیں گے۔ مالک کائنات نے فرمایا اس لیے تجھ پر فرض ہے، آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے میرے ماننے والے ایماندار شخص، تجھ پر فرض ہے، فکر کر تو نے اپنی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ میں اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ اور جس حبیب کے ماننے والے ہیں جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شان اور مرتبے کے کیا کہنے، اس پیغمبر کو تیری اور میری کتنی فکر ہے؟
ہم تو اتنی فکر بھی نہ کر پائے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ پڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑتے ہوئے واپسی پر پہاڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر کے پڑھی تھی۔ کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی، اے اللہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی۔ یہ جو لوگوں نے نیک بزرگوں کے بت بنا لیے، ان کی عبادت شروع کر دی، اس عبادت نے بہت لوگوں کو سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا ہے، لہذا میرے اللہ جو میری اتباع کرے گا، جو میرے رستے پہ چلے گا، بس وہ میرا ہے، باقی مجھے کوئی فکر نہیں، تو جان، تیرا کام جانے، مجھے تو اپنے کی فکر ہے، جو میرے بتائے ہوئے رستے پہ چلے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت مبارکہ پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام روز محشر اللہ کے حضور پڑھیں گے، جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے عیسیٰ تو نے لوگوں کو کہا تھا اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے لگ جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے لائق ہی نہیں۔ پھر فرمائیں گے اللہ میں نے نہیں کہا، اب یہ تیرے بندے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، میرا کوئی زور نہیں۔ یعنی معاملہ چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے معاملہ چھوڑ دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں آیات مبارکہ پڑھی، اور پھر آپ نے فرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو دعا کی صورت میں اوپر کو کر دیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ آپ ذرا ان آیات مبارکہ کا ربط تو دیکھیں میرے پیغمبر کی دعا کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا جو میرے ہیں وہ میرے، جو میرے رستے پہ نہیں چلے تیرا معاملہ ہے اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا جو میرے رستے پہ چلے ٹھیک ہے، جو نہیں چلے تیری مرضی ہے۔ آقا نے فرمایا اللہ میں کیسے کہہ دوں، میں کیسے کہہ دوں، میری تو امت ہے، مجھ سے نہیں کہا جاتا اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، وبکا، اور میرے محبوب رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، تیرے میرے غم میں رونے لگ گئے۔ اگر کل قیامت کی فکر نہ ہوتی تو محبوب تیرے میرے غم میں کیوں روتا؟ جیسے ہم کہتے سارا ٹھیک ہو جائے گا جی، میرے محبوب رونے لگ گئے، کتنا روئے ہوں گے۔ مالک کائنات نے عرش پہ آواز دی جبریل، اللہ رب العزت نے کہا جبریل، جبریل نے کہا ہوگا جی رب جلیل۔ مالک کائنات نے فرمایا اذهب الى محمد وربک اعلم، جانا ذرا میرے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، جانا ذرا میرے حبیب کے پاس، جانا ذرا میرے پیارے کے پاس۔ اور بڑے قیمتی الفاظ ہیں، فرمایا اللہ کو پتا ہے تو کیوں رو رہا ہے، لیکن تو جا تاکہ مزید امت کے لوگوں کو تسلی ہو جائے، جا فصلہ ما یبکی، میرے محبوب سے پوچھ کیوں روتا ہے، رونے کا کیا سبب ہے، آنسو کس لیے نکل آئے، ہچکی کس لیے بند گئی، تو کہتا ہے فکر ہی کوئی نہیں، بڑا کھلا ہو کے پھرتا ہے۔ میں اور آپ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میرے محبوب سے زیادہ کس کو پتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ پھر میرا محبوب رو رہا ہے تیرے میرے غم میں، جبریل آئے،
آقا علیہ السلام سے پوچھا اللہ نے بھیجا ہے کس لیے رو رہے؟ آقا علیہ السلام نے ساری بات بیان کر دی. جبریل واپس چلے گئے. اللہ رب العزت نے بات پوچھی, پھر فرمایا جبریل عرض کی ہوگی جی رب جلیل. فرمایا اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. جا میرے محمد کے پاس دوبارہ جا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے جا کر کے کہہ پریشان نہ ہو, ہم تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دیں گے, تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اپنے حبیب کو اتنا دے گا, اپنے حبیب کو راضی کر دے گا. فرمایا میرے محبوب کو بتا دے ہم تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دیں گے اور تجھے پریشانی نہیں ہوگی. بلا نسوء کا, ہم تجھے پریشانی نہیں آنے دیں گے. آپ ذرا میری بات کی طرف توجہ کیجئے. ایک طرف تو یہ امت کے لیے بڑی امید کی بات ہے, بڑی امید کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام تیرے میرے لیے روئے ہیں اور اللہ آپ کو ہمارے بارے میں راضی کر دیں گے. دوسری طرف فکر کی بات بھی ہے کہ اگر اس رونے میں بھی ہمارا نام شامل نہ ہو سکا تو کیا بنے گا. اس رونے میں بھی ہاں کئی لوگوں کے نام نہیں شامل ہونے, کئی لوگوں کی محبوب نے روزے محشر شکایت لگا دینی ہے. اللہ ان لوگوں نے جو میں ان کو قرآن دے کر کے آیا تھا اس پر یہ نہیں چلے. اور حوض کوثر کا مشہور واقعہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے, وضو کرنے کی وجہ سے آزاد چمک رہے ہوں گے, حوض کوثر میں پانی پینے کے لیے جائیں گے, دیوار درمیان میں کر دی جائے گی. میرے محبوب کہیں گے میری امت ہے, میری امت ہے. بتایا جائے گا یہ اب آپ کی امت میں شامل نہیں ہے. آپ نہیں جانتے جب آپ دنیا کی زندگی پوری کر کے میرے پاس آ گئے تھے انہوں نے دین میں کیا کیا بدعات جاری کر لی تھی. پھر آپ فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا تھا. میرے محبوب کو امت کی فکر کتنی ہے اور مجھے اور آپ کو کتنی فکر ہے, کیا تیاری. اللہ کہتے ہیں ضرور فکر کر, کل کے لیے کیا تیاری ہے. کبھی اپنے معاملات پر کبھی بیٹھ کر اکیلے میں نظر ڈالی ہو, اور وہ کیسے کیسے میرے پیغمبر کے ماننے والے تھے. صحیح مسلم میں یہ روایت بھی موجود ہے, صحابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بڑے مشہور صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. زندگی کے آخری ایام میں صحابہ کی جماعت ملنے تشریف لے گئی. جا کر کے عجیب ماجرا دیکھا, عمر بن عاص روئی جا رہے, رونا برداشت نہیں ہو رہا, ہچکی بن گئی, اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا. اب جسم کے ہلنے سے پتہ لگ رہا ہے میرے پیغمبر کا صحابی رو رہا ہے. یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے بارے میں مالک کی کائنات نے اعلان کر دیے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اپنے محبوب کے ساتھیوں پہ راضی ہو گیا اور وہ ساتھی اللہ کی عطا پہ راضی ہو گئے. اس کے باوجود آخرت کی فکر کتنی ہے. عمر بن عاص روئی جا رہے, منہ دیوار کی طرف کر لیا. آپ کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو جان کو حوصلہ دینے لگ گیا, کہتا ابو جی نہ روئے, دل ہلکا نہ کریں, پریشان نہ ہو. آپ دیکھیں تو صحیح, آپ کو تو اللہ کے رسول نے بشارتیں دی ہوئی ہیں, آپ تو اللہ کے حضور سے بشارتیں حاصل کر چکے, آپ نہ روئیں. فرمایا بیٹا ہمارے نزدیک سب سے اگر کوئی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں,
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بات ہمارے نزدیک سب سے اہم ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن بیٹا میری زندگی میں 3 دور ہیں، میری زندگی کے 3 حصے ہیں۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا تیری میری زندگی کے کتنے حصے بنتے ہیں؟ کتنا حصہ کس عمل میں بسر ہو گیا؟ ساری زندگی شیطان کے راستے پہ گزرتی جا رہی ہے اور فکر نہیں، ساری زندگی اللہ کو ناراض کر رہے اور فکر نہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تجھ پر فرض ہے اپنے کل کی فکر کا۔ کیوں نہیں فکر کرتا؟ تجھے کیا مل چکا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ آوازیں دیتے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیا بات ہے، دھوکے میں پھر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں کل قیامت آنی۔ فرمایا 3 دور گزرے۔ ایک دور تھا نہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اسلام سے بھی نفرت کرتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی دل میں غصہ رکھتا تھا، آپ کے سخت خلاف تھا۔ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پسند نہیں تھی، میں سوچتا رہتا تھا مجھے کب موقع مل جائے تو میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں، آپ کو شہید کر دوں۔ اس قدر یعنی میں اسلام کے خلاف تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے محبت نہیں تھی، الٹا مجھے غصہ تھا، میرے دل میں ناراضگی تھی، میرا بس نہیں چلتا تھا موقع ملے تو میں آپ کو شہید کر دوں۔ اے میرے بیٹا، وہ زندگی کا میرا دور اگر میں اس میں مر جاتا تو پھر تو میں ہمیشہ کا جہنمی تھا، کیونکہ آقا کا بغض دل میں لے کے کوئی مر جائے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ آقا کا بغض دل میں ہو، آقا کے خلاف نفرت ہو، بیٹا اگر میں تب مر جاتا تو میں جہنمی ہوتا۔ پھر مجھ پہ دوسرا دور آیا، اللہ نے میرے دل میں دین کی محبت پیدا کر دی، اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ میں مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی آقا مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ آگے کریں میں بیعت کر لوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ہائے توجہ کریں، آقا نے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا اور میں نے پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا عمر یہ کیا، تجھے کس بات نے روکا ہے میری بیعت کرنے سے؟ میں نے کہا آقا بیعت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط بھی لگانی چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے پوچھا کیسی شرط ہے تیری؟ اللہ اکبر، پوری امت کا خیر خواہ پیغمبر ہمارے جیسا ہوتا کہ 40 شرطاں اپنی لے کے نکلتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا شفیق اور رحیم پیغمبر اللہ نے دیا ہے، امت کی فکر کرنے والا رسول اللہ نے عطا کیا ہے۔ پوچھا عمر کیسی شرط ہے تیری؟ کہا محبوبم زندگی بڑی تلخ گزری ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزری، گناہ بڑے بڑے کیے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسلمان ہونے سے میرے وہ گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ گناہوں کی فکر ہے، وہ کیا بنے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، جب تو بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، ایمان کی اتنی برکت ہے، ایمان قبول کرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اے عمر تجھے پتہ نہیں، جب کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے راستے میں ہجرت کرتا ہے تو ہجرت ایسا عمل ہے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اے عمر تجھے پتا نہیں، جب کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرتا ہے نا، اگر وہ حج خالص اللہ کے لیے ہو اور اس کے حلال سے ہو تو حج کی برکت سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی آقا نے ساتھ اور بھی 2 بشارتیں عطا فرما دی، ہجرت سے بھی اور حج سے بھی۔ کہتے ہیں میں نے بیعت کر لی، مسلمان ہو گیا، پھر بیٹا
پوری کائنات پر جتنی محبت مجھے محبوب سے تھی کسی سے نہیں تھی. آپ کے چہرے کی عظمت کے کیا کہنے، آپ کے چہرے کی عظمت اتنی تھی کہ میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. بیان کرتے ہیں اگر کوئی مجھ سے آج پوچھ لے کہ تیرے محبوب کا حلیہ کیسا تھا، چہرہ کیسا تھا، داڑھی مبارک کیسی تھی، ابرو کیسے تھے، پیشانی کیسے تھی، ناک کیسی تھی، ہونٹ کیسے تھے، رخسار کیسے تھے، بیٹا میں بیان نہیں کر سکتا. کیوں کہ میں نے آقا کی عظمت کی وجہ سے، جلالت کی وجہ سے کبھی جی بھر کے محبوب کی طرف دیکھا بھی نہیں. اتنا ادب کہ میں نے محبوب کی طرف کبھی دیکھا بھی نہیں آپ کے چہرے کی عظمت کی وجہ سے. اور بیٹا اگر مجھے اس حالت میں موت آ جاتی تو مجھے جنت میں جانے کی بڑی امید تھی. دونوں دور گزر گئے بیٹا. اس کے بعد کئی معاملات کی ذمہ داریاں آ گئی ہمارے اوپر. اب ڈرتا ہوں ان معاملات کا کیا بنے گا. اگر ان معاملات میں اللہ نے پوچھ لیا تو پھر کیا بنے گا. یہ فکر ہے صحابی کو. اس قدر زیادہ محبوب سے محبت کرنے والا، اس قدر زیادہ پیار کرنے والا، جنت کی بشارت سننے والا، ایمان قبول کرنے سے پہلے سارے گناہ معافی کا اعلان سننے والا، اس کے باوجود رو رہا ہے، ہچکی بند گئی ہے. کہتا ہے بیٹا جو معاملات آئے ہیں تیرے میرے اوپر معاملات نہیں ہیں. فکر ہے ہمیں. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں سال میں، کتنی بار قرآن پڑھا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں پچھلے رمضان سے لے کے آج رمضان تک اپنے آپ سے پوچھیں. آپ بھی پوچھیں، میری بہنیں بھی پوچھیں، کون ہے جس نے پورا قرآن ایک بار پڑھا ہو مکمل. کہیں ایسے نہ نکل آنا بیچ میں سے جس نے کبھی قرآن کو کھول کر کے بھی نہ دیکھا ہو. پورا سال گزر جائے. یہ فکر ہے، اس کو فکر کہتے ہیں. کئی مہینے نماز نہ ادا کی ہو، ملاوٹوں میں، سود میں، رشوت میں، لوگوں کے حقوق چھیننے میں، لوگوں پر ظلم کرنے میں، ہمسایہ مجھ سے تنگ، رشتہ دار مجھ سے تنگ، بھائی مجھ سے تنگ، بہو ساس سے تنگ، ساس بہو سے تنگ، بھابھی نند سے تنگ، نند بھابھی سے تنگ، فلاں رشتہ فلاں سے تنگ. ہر بندہ ایک دوسرے کے خلاف. کچہریوں میں جا کر کے دیکھیں فائلوں کی فائلیں بھری پڑی ہیں، کیسوں کے کیس لگے ہوئے ہیں. اور میں اگر یوں کہوں کہ 90% سے زیادہ ایسے لوگوں کے کیس ہیں جو آپس میں رشتہ دار ہیں. کبھی سوچا ہے کہ کل کو پیشی بھی تو ہونی ہے. دنیا میں جیت جاؤں گا، کل آخرت میں ہار گیا تو کیا بنے گا. اور جس محبوب کا کلمہ پڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیوں سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے. عبداللہ بن ابی بکر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ایک عرب کے نوجوان نے اپنی بات بتائی. اس نے کہا جنگ حنین میں مجھ سے ایک واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے میری طرف سے میرے محبوب کو بڑی تکلیف پہنچی. کہتا ہوا یوں، جنگ حنین میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا. میں بھی لینے کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا. آپ کے قریب ہو گیا. میں نے ذرا سخت قسم کا جوتا پہنا ہوا تھا، سخت قسم کا. اچانک میں نے خیال نہیں کیا میرا پاؤں محبوب کے پاؤں پہ آ گیا. میرا پاؤں سخت جوتے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پہ آ گیا. ہائے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کتنا نرم و نازک. پھول کی پتیاں بھی اتنی نرم و نازک نہیں ہو سکتی جیسا وجود میرے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. پاؤں آ گیا اوپر سختی سے. راوی بیان کرتے ہیں، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا تھا. کوڑا، سوٹی پکڑی ہوئی تھی. آپ نے مجھے زور سے
یوں کر کے کوڑے سے پیچھے کر دیا اور ساتھ آپ نے فرمایا بسم اللہ اوجعتنی، بسم اللہ تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، مجھے بڑی تکلیف پہنچی، اتنی زور سے تو نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، مجھے بڑا درد ہوا ہے، مجھے بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ اور آقا نے زور سے، جیسے اچانک پاؤں پہ پاؤں آ جائے نا، ہم یوں کر کے دھکا نما پیچھے کرتے ہیں، پیچھے آ جائے، آقا علیہ السلام نے کوڑے سے اسے کہا پیچھے آ جائے۔ بسم اللہ یہ بھی ایک کلمہ ہے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی درد پہنچے، کوئی زخم پہنچے، فوری طور پہ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ تو برکت ہو جائے گی، نہیں نہیں، مطلب ہے مسلمان چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ بسم اللہ، اتنی تکلیف میں بھی آپ نے کہا بسم اللہ اوجعتنی، بسم اللہ تو نے مجھے تکلیف پہنچا دی، مجھے زور سے پیچھے کر دیا اپنے کوڑے کے ساتھ۔ صحابی بیان کرتے میں چلا گیا اپنے خیمے میں، ساری رات خود کو ملامت کرنے میں گزر گئی، میں خود کو کہتا تھا بول کے خود کو، تو نے یہ کیا کر دیا، تیری وجہ سے محبوب کو درد ہو گیا، تو نے یہ کیا کر دیا، تیری وجہ سے محبوب کو پریشانی ہو گئی، تو نے یہ کیا کر دیا، تیری وجہ سے محبوب کے پاؤں پہ درد اٹھا ہے۔ میں ساری رات سو نہیں سکا، خود کو ملامت کرتا رہا، رات گزر گئی، صبح کا وقت آ گیا، ایک پکارنے والے نے میرا نام لے کے پکارا، اس نے پوچھا فلاں کہاں ہے، کہتے جیسے ہی اس کا نام، اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے کہا لے تیرا تو معاملہ ہو گیا، لگتا ہے کل والی بات پیش ہو گئی ہے۔ کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا اب تیری خیر نہیں، یہ تو کل والا معاملہ لگتا ہے، پاؤں آ گیا تھا نا محبوب کے قدم پہ، آج میری طلبی ہوگی خیر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، آج خیر نہیں۔ میں خوف زدگی کے عالم میں، ڈر کے عالم میں چل پڑا، کیونکہ محبوب نے بلایا تھا، رک نہیں سکتا تھا۔ جب میں محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ تو نے اس امت پر کتنا احسان فرمایا، کیسا رسول عطا فرمایا، کیسا حبیب عطا فرمایا۔ خود اس کی صفتیں مال کے کائنات نے بیان فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ او دنیا کے لوگوں، اللہ نے تمہیں ایسا رسول عطا فرمایا ہے، تمہیں مشقت ہو جائے وہ بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا، تمہارا خیر خواہ ہے، مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں مجھے محبوب نے قریب کیا اور مجھے کہا کل پتہ ہے کیا ہوا تھا، تیرا پاؤں میرے پاؤں پہ آ گیا تھا، مجھے بڑا درد پہنچا، میں نے ذرا تجھے کوڑے سے پیچھے کر دیا، اس سے تجھے تکلیف ہوئی ہوگی، اس سے تجھے پریشانی ہوئی ہوگی، اس سے تیرا دل پریشان ہوا ہوگا، غمگین ہوا ہوگا، میرے دھکا دینے سے تیری کہیں دل آزاری ہوئی ہوگی، ہائے قربان جاؤں، آج تو اور میں کیوں نہیں سوچتا میرے اس عمل سے کہیں میرے بھائی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، آج کی ساس کیوں نہیں سوچتی کہیں میری بہو کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، آج کی بہو کیوں نہیں سوچتی کہیں میری ساس کا دل تو نہیں دکھا، تیرے اتنی نمازیں، تیرے اتنے روزے، تیرے اتنے قیام، تیرے اتنے ذکر اذکار، اگر تجھے اپنی کل قیامت کی فکر نہیں ہے، آج کے معاملات صحیح نہیں ہو رہے، دکاندار کیوں نہیں سوچتا کم دے رہا ہوں، اس کے گھر کیا گزری ہوگی، ملاوٹ کر رہا ہوں اس کا کیا معاملہ ہوا ہوگا، رشوت لے رہا ہوں پتہ نہیں اس کے پاس روٹی کے پیسے تھے وہ میں تو نہیں چھین رہا، سودی کاروبار کر رہا ہوں، غریب سے اور لیے جا رہا ہوں، کوئی فکر نہیں ہو رہی، نند کو بھابھی کی فکر نہیں، بھابھی کو نند کی فکر نہیں، بھائی کو بھائی کی فکر نہیں، چاچے کو بھتیجے کی فکر نہیں، بھتیجے کو چاچے کی فکر نہیں، مامے کو بھانجے کی فکر نہیں، خالہ کو بھتیجے کی فکر نہیں، کیا بنے گا؟ کوئی نہیں سوچتا، میرے سوال کوئی سوچتا ہے؟ آپ بتائیں، آپ نے کبھی سوچا ہو؟
اللہ مجھے بھی اس عمل سے محفوظ فرمائے۔ اگر سوچ نہیں ہے، اگر فکر نہیں ہے، پھر اپنی اور فکر کر لیں کل کو کیا بنے گا۔ یقین کریں اگر آج میں اور آپ صرف یہی سوچنے لگ جائے اس میرے عمل سے اس کو تکلیف تو نہیں ہوئی، تو میں اس سے معذرت کر لوں، یا اس کو جو تکلیف پہنچی اس کا مداوع کر لوں۔ کیسے مداوع کیا میرے محبوب نے؟ کہا کل پتہ ہے نا تیرا پاؤں میرے پاؤں پہ آ گیا، میں نے اپنے کوڑے کے ساتھ تجھے پیچھے کر دیا کیونکہ مجھے بڑا درد پہنچا، لیکن کہیں تیری دل آزاری نہ ہو گئی ہو، کہیں تجھے پریشانی نہ ہو گئی ہو، جو میں نے تجھے اپنے کوڑے سے پیچھے کیا ہے آج میں تجھے اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے 80 بھیڑیں اس کو دے دی۔ آج میں اور آپ اس کی غم دل کا دور کرنے کے لیے 100 روپیہ نہیں دیتے کہ یار اس کو کہیں تکلیف نہ ہوئی ہو، میں آج اس کو افطاری پہ بلا لیتا ہوں، میں آج اس کو کھانا کھلا دیتا ہوں، میں آج اس کو چائے پلا دیتا ہوں، میں آج اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں، آج میری ساس کو تکلیف ہوئی ہوگی آج میں اپنی ساس کے سر پہ تیل لگا دیتی ہوں، آج میں یوں کر دیتی ہوں یوں کر دیتی ہوں۔ میرے محبوب نے دعویٰ کرتے ہیں محبوب سے محبت کا، دعویٰ کرتے ہیں قرآن سے محبت کا، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی قیامت کی فکر ہے، اعمال بتائیں گے فکر ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں تو ندامت بھی پیدا نہیں ہوتی، شرمندگی بھی سر نہیں اٹھاتی، ہم اپنے اس عمل پہ اکڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ میرے محبوب کو درد ہوا تھا، صحابی سے خیال نہیں ہوا تھا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا، لیکن میں کہتا ہوں اور دل میں ارادہ کرتا ہوں محبوب تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ پہ میرا سارا قوم قبیلہ قربان۔ صحابی نے کہا میں ساری رات نہیں سویا، ملامت کرتا رہا، اور مجھے یہ واقعہ بتاتا ہے میرا محبوب بھی رات کو نہیں سویا، میرا محبوب بھی رات کو نہیں سویا۔ اس نے کہا میرے سختی کی وجہ سے کہیں میرے صحابی کی دل آزاری تو نہیں ہو گئی، اب میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ 80 بھیڑیں بدلے میں دے دی۔ بھیڑ چھترے کی امی لگا لیں، بھیڑ 80 بھیڑ۔ آج کے دور میں دیکھیں عام سی بھیڑ 50,000 روپے میں آئے گی، 80 بھیڑوں کا مطلب ہے 40 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا، 40 لاکھ روپیہ۔ اور میں اور آپ لوگوں کے حق پھر بھی چھینے جاتے ہیں، دینے تو دور کی بات ہے، اس کا اپنا حق بھی اس کو نہیں دیتے۔ اندر کہاں جائے گا؟ کیا ہوگا اگر رمضان نے تیری میری تربیت نہ کی؟ اور آج کا نچوڑ کے طور پر یہ واقعہ سماعت فرما لے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ واقعہ موجود ہے، البہقی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک راہب تھا، عیسائیوں کا عالم، درویش آدمی، اس نے 60 سال تک اللہ کی عبادت کی، 60 سال تک، 60 ایئر، 60 سال اس نے اللہ کی عبادت میں گزار دیے، دن بھی رات بھی، صبح بھی شام بھی، خوشی میں غمی ہے، 60 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، ایک لمحہ بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ معاملہ ایک دن الٹ ہو گیا، ایک خاتون بازاری عورت جہاں وہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ اس نے مکان لے لیا، اور اس راہب کو اس نے اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ انسان تھا، اس کی باتوں میں آ گیا، اس کے جال میں آ گیا، عبادت سے اٹھ گیا، 6 راتیں اس عورت کے ساتھ بسر کر دی، دن بھی اس کے ساتھ، رات بھی اس کے ساتھ۔ 6 دن کے بعد اچانک اس کے اندر ندامت اٹھی، اس کے اندر شرمندگی ہوئی، اس کے اندر اس بات نے گھر کر لیا کہ تو نے کیا کر دیا، اتنے سال اللہ کو راضی کرتا رہا، آج اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اتنا غم لیا اس نے دل پر، اتنا غم لیا، اس عورت کا مکان چھوڑا، وہ علاقہ چھوڑا، کسی اور علاقے میں چلا گیا، ایک مسجد میں جا کر کے بیٹھ گیا، 3 دن تک کچھ نہیں کھایا، روتا رہا۔ میرے بھائی کبھی تو اور میں بھی تو روئیں، اپنے
آپ پہ ندامت کے آنسو بہائیں، شرمندگی کے آنسو بہائیں، اور ندامت اور شرمندگی اتنی بڑی توبہ ہے، زبان سے کوئی لفظ نہ بھی نکلے اللہ کو صرف شرمندگی ہی قبول ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الندامت توبۃ، توبہ کے لیے ندامت ہونا ہی کافی ہے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ ہم کبھی شرمندہ بھی نہیں ہوتے، غلطی کا پتہ لگ جاتا ہے پھر اس پہ اکڑ جاتے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں پاجی، بس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ دیندار لوگوں کو نہیں پتا تھا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کہا ہے، جو غفور الرحیم ہے نا اسی نے کہا ہے اے ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم پر لازم ہے، تم پر فرض ہے اپنی کل کی فکر کرو، کل کے لیے کیا کمائی کی ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان جیسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا۔ جب بندہ شیطان کے راستے پہ چلتا ہے اصل میں اللہ کو بھول چکا ہوتا ہے۔ جب انسان رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، کم تولتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا سب کرتا ہے، بہنوں کی وراثتیں چھینتا ہے، اللہ کو بھول چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ پھر اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے 24 گھنٹے ان کو آرام نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، حتیٰ کہ دوائیاں کھانی شروع کر دیتے ہیں، دوائیوں سے بھی نیند نہیں آتی، پھر دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں، ڈھیروں مال ہونے کے باوجود ایک ڈبل روٹی کا پیس کھا سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ مہمانوں کے آگے ان پیسوں سے جو چھین چھین کے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، مہمانوں کے آگے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، خود ایک سائڈ پہ بیٹھا رس کھا رہا ہوتا ہے۔ تم کیوں نہیں کھاتے؟ کہتا مجھے ڈاکٹر نے روکا ہے۔ اور کل تجھے اللہ نے روکا تھا تب تو مانا نہیں، آج تجھے ڈاکٹر نے روکا ہے تو مان گیا ہے۔ کل تجھے اللہ نے کہا تھا حق نہ کھانا کسی کا، کل تجھے اللہ نے کہا تھا رشوت نہ لینا، کل تجھے اللہ نے کہا تھا سودی کاروبار نہ کرنا، کل تجھے اللہ نے کہا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور کل قیامت والے دن اسے اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ تو نہیں ڈرا، تو نہیں رکا، اپنے کام میں لگا رہا۔ آج تجھے حکیم نے کہہ دیا تو اتنا اچھا ہو گیا ہے، حکیم سے ڈرتا ہے۔ مالک کائنات کی طرف سے تجھے آواز آئی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو نے سمجھا پتہ نہیں کس کو آوازیں دی جا رہی ہیں۔ تھانے سے تجھے ایک ہرکارا آیا، اس نے کہا ایس ایچ او نے کہا ہے 4 بجے تھانے موجود ہونا ہے، تو کہتا 4 بندے ہو بھی میرے نال آؤ بھی پتہ نہیں کی گل ہے۔ پولیس سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو پولیس سے ڈرتا ہے، میں پولیس سے ڈرتا ہوں۔ 4 بجے کا وہاں کھڑا، 5-6 بجے تفتیشی فون کر دیتا ہے آج میں کتے ہور آ گیا تو تسی کل نو آیا جی، یہ کل نو پھر اسے کھڑا ہے۔ کیا شور ہے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے اور آپ کو؟ مالک نے کہا یہ کام نہ کر، ہم نہیں رکے، ڈاکٹر نے کہا کر، ہم رک گئے، مالک نے بلایا ہم نہیں آئے۔ ان قدموں میں جب تک طاقت تھی ہم نہیں آئے، جب قدموں سے طاقت چھن جاتی ہے میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ نمازی آدمی، اکثر میں اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں، اللہ اس کی نمازیں قبول فرمائے، اللہ اس کی کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ حاجی عبد الخالق صاحب اسی مسجد کے نمازی فالج ہو گیا، پھر بھی وہ بندہ نماز پہ آتا تھا، پہلے بھی آتا تھا، اور جس نے ساری عمر نماز پڑھی ہوتی ہے نا اس سے رہا ہی نہیں جاتا۔ پھر یہ ہم سامنے ویلبین کے اوپر پڑھتے ہوتے تھے جمعہ، اس نے الٹے قدموں سیڑھیوں کو پکڑنا پیچھے کہ تاکہ مجھ سے اوپر چڑھا جائے۔ ہم نے کہا نا باہر جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھ جائے کریں،
رونے لگ جانا، کہنا ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھی ہے، آج باہر کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا، اور اس گیٹ پہ روتے ہوئے دیکھا، کہتا دعا کرتا ہوں اللہ بس ایک بار زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت دے دے۔ اور میرے بھائیوں یہ طاقتیں وہ جب چاہے چھین لے۔ آج تجھے آخری اختیار دیا ہوا ہے، آج تو اور میں کہتے کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، اور اللہ کی نافرمانیاں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل واسطے فکر کر لے، تیرے تو فرض ہی میرے کول آنا ہی۔ میرے بھائیوں ہمیں فکر نہیں ہے، کھائی جاتے ہیں، پیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اڑے ہوئے، اور پھر نجائز حاصل کرنے کے لیے کیسوں پہ کیس ہے، اور ندامت ہی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ اگر ندامت ہو جائے تیری میری تو ندامت اللہ کو اتنی پسند ہے، ندامت ہونے سے ہی معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ 60 سال اس نے عبادت کی اور 6 راتیں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، اور پھر رونے لگ گیا، پھر علاقہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، ملنے والے چھوڑ دیے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا جا رہا، روئی جا رہا ہے، فکر پیدا ہو گئی، اندر پریشانی لگ گئی، کل کو کیا بنے گا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی نے دیکھا مسافر ہے، 3 دن ہو گئے، کچھ کھایا بھی نہیں لگتا، چہرہ اترا ہوا ہے، اس نے ایک روٹی پیش کر دی، یہ روٹی آپ کے لیے ہے۔ روٹی پکڑی، کھانے کو دل نہیں کر رہا، دل باہر کو آ رہا ہے۔ اس نے ادھر کو دیکھا، مسجد میں ایک مسکین سا بندہ نظر آیا، اس کو لگا اس نے روٹی نہیں کھائی، اس نے آدھی روٹی کی، اس کو دے دی۔ اس نے بائیں دیکھا، اس کو لگا وہ بھی ایک مسکین ہے، اس نے بھی روٹی نہیں کھائی، اس نے وہ آدھی اس کو دے دی، ادھر ہی بیٹھا رہا، روتا رہا، زندگی نے وفا نہ کی، فوت ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک کائنات نے اس کے لیے ترازو قائم کر دیا، ترازو لگ گیا، میزان لگ گیا، مالک کائنات نے ایک پلڑے میں 60 سال کی عبادتیں رکھ دی، اور ایک پلڑے میں 6 راتوں کا گناہ رکھ دیا، اس کی ساری عبادتیں نکمی ہو گئی۔ 6 ہم کہتے ہیں نکا جائی یار نے گناہ کی طرح، نکا جائی گناہ کی طرح، کیڑی گل نکا جائی گناہ۔ 6 راتوں نے 60 سال کی عبادتیں ختم کر دی، ان کا وزن نہ رہا۔ پھر مالک کائنات نے وہ 6 راتوں کا گناہ جس نے 60 سال کی عبادتوں کا وزن ختم کر دیا، اس کو وزن کو سائڈ پہ کیا، 6 راتیں ایک طرف رکھی، اور پریشانی کے عالم میں، ندامت کے عالم میں جو روٹی اللہ کے رستے میں مسکینوں کو دی تھی، ایک روٹی کو ایک طرف رکھا، 6 راتوں کا گناہ ہلکا ہو گیا، روٹی کا وزن بھاری ہو گیا۔ اپنے اندر فکر پیدا کریں، ڈر پیدا کریں، یہ سوچیں کل کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جب تک 5 باتوں کا جواب نہ بھی ہوا، اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹ سکیں گے۔ پیارے حبیب نے فرمایا مالک کائنات کی طرف سے پوچھا جائے گا تجھے عمر دی تھی، اپنی زندگی کن کاموں میں بسر کر کے آیا ہے؟ مالک کائنات کی طرف سے پوچھا جائے گا جوانی دی تھی، اس جوانی والے جسم کو کس کام میں کھپا کے آیا ہے؟ مالک کائنات کی طرف سے پوچھا جائے گا تجھے مال جو دیا کہاں سے کمایا تھا، حاصل کہاں سے کیا تھا؟ اگر اس میں سے صحیح نکلا پھر پوچھا جائے گا خرچ کہاں کیا تھا؟ کمائے بھی اللہ کے راستے کے چلتے ہوئے، خرچ بھی ہو تو اللہ کے راستے پہ، نافرمانی پہ نہیں۔ اور پھر 5واں سوال، اہل علم آپ بھی کان کھڑے کر لیں، آپ بھی اپنے دل کو حاضر کر لیں، آپ بھی دماغ کو مالک کے حضور پیش کر دیں۔ مالک کائنات کی طرف سے پوچھا جائے گا تجھے علم دیا، عمل کتنا کر دیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ 5 سوالوں کے جواب مالک کائنات نے آج کہہ دیا ہے۔ اہل ایمان تم پر فرض ہے، فکر کر لو کل کے لیے کیا کمائی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا ہے، جو آپ احباب نے سنا اور جو میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم تجھ سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم جب تیرا
قرآن سنتے ہیں، تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے ہیں۔ اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے ہماری ایمانی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اللہ اس کو اور زیادہ کر دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ زندگی دے تو اسلام والی زندگی دے دے۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کل کو سانس نکلے تو تیرے بتائے ہوئے رستے ایمان پہ نکل جائے، اللہ قبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک تو احباب کے لیے کل کا اعلان ہے، اپنی اسی مسجد میں حسب سابق بعد نماز مغرب پروفیسر محمد منیر صاحب آف لاہور درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ احباب سے شرکت کی درخواست ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ کے پاس اوکاڑا سے کچھ ادارے تعاون کے لیے حاضر ہوتے ہیں، آپ کے شہر کے لوگوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور الحمدللہ اللہ آپ کو مزید ہمت دے، توفیق دے، طاقت دے۔ آپ ماشاءاللہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیا ہوا انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائیں گے۔ تو اوکاڑا کے ادارے آپ کے پاس آتے ہیں، پہلے بھی 2 جمعے ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس اوکاڑا کا ایک مشہور معروف فلاحی ادارہ تنظیم فلاح انسانیت کے نام سے، جس کو محترم جناب محمد طاہر شیخ صاحب امیر مرکزی جمعیت شہر اوکاڑا وہ لے کر کے چلتے ہیں، اس کے تحت کافی شاخیں رفائی کام کر رہی ہیں۔ جیسے آپ ابھی دیکھیں سندھ کے علاقوں میں جب سیلاب آیا ہے تو اس ادارے نے 10 بندوں کے ساتھ خود وہاں جا کے 50 لاکھ روپیہ وہاں پہ ان لوگوں کو تک پہنچایا ہے، اور وہ یقیناً آپ جیسے احباب نے تعاون کیا ہے۔ پھر یہ رمضان المبارک میں گھروں تک راشن پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سال ان کا تقریباً 450 سے 500 گھروں کا ٹارگٹ ہے، جن میں سے تقریباً 250 گھر تک راشن پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ اس طرح مساجد ہیں جو اس ادارے کے زیر اہتمام چلتی ہیں، اسی طرح ایک بچیوں کا مدرسہ ہے جو اسی ادارے کی نگرانی میں چلتا ہے۔ پھر ان کا ایک دسترخوان چلتا ہے ہاسپٹلوں میں۔ پھر انہوں نے ایک چک والے پھاٹک کے پاس کھانے کا اہتمام کیا، ہوٹل بنایا، سستا ترین کھانا اور نفیس ترین کھانا۔ الحمدللہ ان کو اور ہمت دے، اور یہ سب آپ لوگ جو تعاون کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ باتیں چلتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ اور بھی ان کے کئی شعبہ جات ہیں، یتیموں کا، مسکینوں کا ہاسپٹل ہے جس میں بہت زیادہ مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ آج وہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ 2 خواتین بھی عورتوں کی طرف ہوں گی انشاءاللہ تعالی، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہوں گی تو گیٹ پاس ہوں گی۔ عورتیں وہ جو 2 بچیاں گیٹ کے پاس کھڑی ہوں ان کو اپنا تعاون جمع کروائیں۔ آپ احباب بھی بچے ہوں گے گیٹ کے پاس، باہر بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خرچ کرنے کی اور ان بھائیوں کو جو ملتا ہے صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأعم وأكبر.